أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خوش ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے لائف کو، خوب انجوائے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر کوئی منع نہیں ہے۔ مجھے یہ نہیں علم کہ آپ جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر پڑھا اور پڑھتے ہی چلے گئے۔ دل کرتا ہے جھکتے جائیے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرما کر زمین میں ہر قسم کی نباتات اور پھل اگا دیے۔ دن رات، سورج چاند اور ستاروں کو مسخر کر کے انسان کے تابع بنا دیا۔ پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 13۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا تمہارے لیے، فِی الْأَرْضِ زمین میں، مختلفاً الوانُ، کہ مختلف ہیں اس کے رنگ۔ ان فی ذالک لآیاتن، بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی تخلیق، خاص طور پر زمین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ زمین کو پھیلاؤ، اسے انسان کے لیے ہر نعمت سے سجا دیا۔ زمین کو پھیلایا اور اسے انسان کے لیے ہر نعمت سے سجا دیا۔ کیا ہم لوگوں نے زمین کو غور سے دیکھا ہے؟ کبھی ہوتا ہے نا، غور کرتا انسان، ہم کہیں گے کہ ہماری تو رسائی ہی نہیں۔ یہ بات اپنی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن آج نیٹ کی بہت سی سہولتیں ہیں، انٹرنیٹ ہے، ہم جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور زمین پر پھیلانے سے مراد کئی طرح سے ہے، جیسے پیدا کر کے پھیلانا، جیسے انسانوں کی نسل کو بڑھا کر پھیلا دینا، اور زمین کے مختلف خطوں کے بارے میں جغرافیائی تنوع اور انسانوں کا رنگ روپ سب شامل ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے مختلف چیزیں پیدا کی، پودے، جانور، درخت، رنگ برنگے پودے، جانوروں کی اقسام اور دیگر مخلوقات، جیسے آبی مخلوقات کی جسامت، رنگ، ذائقے، یہ سب کچھ رنگا رنگی ہی تو ہے نا۔ جغرافیائی لحاظ سے زمین کی مٹی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ چٹانوں کے رنگ میں پہاڑوں کے رنگ برنگی پہاڑوں کی رنگ برنگی پٹیاں، جنہیں رینبو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ دیتی ہیں۔ آسٹریلیا کا صحرا جو ہے سرخ رنگ کا ہے، یعنی کہ اس کی جو ریت ہے سرخ رنگ کی ہے۔ نیو میکسیکو کے صحرا کی ریت سفید ہے تو وہ بھی صحرا، اور برف سے ڈھکے سفید رنگ کے گلیشیئرز۔ ہم نے بنایا ہے یہ سب کچھ نہیں نا؟ کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ اسے صرف کائنات کا رب ہی بنا سکتا تھا۔ ابھی تو ہماری آنکھوں سے بہت کچھ اوجھل ہے، مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر چیز پکار پکار کر اپنے حالت کا پتہ دے رہی ہے، دعوت دے رہی ہے۔ آسمان، زمین کی تخلیق اور رنگوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتاتا ہے نا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 پڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے سخر البحر، مسخر کر دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم کھاؤ اس سے، لحمن طریًّا، تازہ گوشت، کس کا؟ مچھلیوں کا، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور تم نکالو اس سے، حِلْيَةً، سامان زینت یعنی زیور، تلبسونہا، کہ تم پہنتے ہو انہیں، بطر الفلکا، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر فیہ، پانی چیرتی چلی جانے والی ہیں اس میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّکُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر کرو اس کی نعمتوں کا۔ زمین کے رنگوں کی بات کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمندروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے انسانوں کے لیے سمندر کو بھی مسخر کر دیا،
یعنی انسان کے تابع کر دیا۔ اب سمندر کی نعمتوں میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تم تر و تازہ گوشت کھاؤ۔ سمندر میں انسان کے لیے سب سے زیادہ گوشت کی مقدار مچھلیوں کی صورت میں ہے۔ کئی قسم کی مچھلیاں انسان کی خوراک بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیور کے طور پر استعمال کرنے کے لیے موتی، صدف اور مرجان وغیرہ نکالے جاتے ہیں، جو کہ عورتوں کی زیبائش کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک تجارت کے لیے سمندری راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دیو کامت جہاز دن رات کے ہر حصے میں سمندر میں سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں اور رزق تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمانہ آغاز سے ہی کھانے کی اشیاء کے ساتھ نیویگیشن کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ دیکھیں، سمندر دنیا کی پروٹین کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، وٹامن ڈی، آیوڈین اور دیگر غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اب وہ کیا فائدہ دیتے ہیں؟ جو دل، دماغ اور ہڈیوں کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ اور اسلامی تعلیمات میں سمندری جانور عموماً حلال ہیں، اور مچھلیاں تو مردار بھی حلال ہیں۔ دنیا کی 90% تجارت جو ہے عام طور پر سمندر کے راستے سے ہوتی ہے۔ آج بھی شپنگ انڈسٹری لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ سمندری پودے دنیا کا 50 to 70% آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ سمندر گرمی جذب کرتے ہیں، بارش اور ہواؤں کا سبب بنتے ہیں۔ سمندر سے اینٹی بایوٹکس، معدنیات جیسے نمک، تیل اور گیس نکالے جاتے ہیں۔ اب بھی رب یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 15 اور 16 پڑھتے ہیں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں کیا؟ رواسیا، پہاڑ، ان تمیدا بکم، کہ وہ ہلا نہ دے تم کو، یعنی کہ ڈگمگا نہ دے تم کو۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور نہریں اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تہتدون، راہ پاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ، اور راستوں میں نشانات بنائے، وَمِن نجمی، اور ستاروں سے، ہم یہتدون، وہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین پر پہاڑ اچھی طرح جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈولنے نہ لگے۔ سمندر کی نعمتوں کی بات، زمین کے استحکام کی بات آ رہی ہے، اور رہنمائی کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ وَأَلْقَىٰ کا مطلب ہے ڈال دیے، رکھ دیے، قائم کر دیے۔ بھاری پہاڑ، مضبوط قسم کے، جو زمین کو تھامے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کیوں بنائے؟ تاکہ وہ زمین انسان کو لے کر ڈگمگا نہ جائے، لڑک نہ جائے، جھک نہ جائے۔ دیکھیں، جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے نا، کہ پہاڑ زمین کی پلیٹوں کو تھامے رکھتے ہیں اور زلزلوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ لنگر یہاں اسٹیبلائزر کا کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دریاؤں اور ندیوں کو بہا دیا تاکہ پانی کی رسائی ہو، زراعت اور زندگی قائم رہے۔ کون سوچتا ہے کہ اس کے بارے میں؟ یہ قدرتی گزرگاہیں، وادیاں، راستے بنا دیے تاکہ انسان سفر کر سکے اور منزل تک پہنچ سکے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین میں نشانیاں بنائی ہیں اور ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہدایت اور رہنمائی کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، زمین پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی نشان رکھے ہیں۔ پہاڑ، دریاؤں کے موڑ، وادیاں، ریت کے ٹیلے، شہر، پہاڑی چوٹیوں، یہ سب دن کے وقت ہمارے راستوں کی تو نشاندہی کرتی ہے نا، راستہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ کہاں جانا ہے۔ اور پھر جب رات ہو جاتی ہے اور زمین کی نشانیاں نظر نہیں آتی دن کی طرح، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ستاروں کو رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگ کو تب شمالی ستارے سے سمت معلوم کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، منزل تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے، نہ صرف ہمیں رزق دیا گیا بلکہ اس تک پہنچنے کا راستہ بھی آسان کر دیا گیا۔ ایک ہی خالق ہے جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ پھر بھی ہم اپنے رب کو نہ پہنچانے تو ہم اچھے نہیں ہیں، ہم برے ہیں۔ غور کیا کریں، ہم نے اپنے رب کو ہی نہ جانا تو کیا جانا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی پناہ میں رہیے۔ اللہ حافظ۔